بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج فرسٹ ایئر اسلامیات کی کلاس کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ توحید اور وجود باری تعالیٰ پر دلائل۔ اس حوالے سے جو پیپر میں کوشچن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید کی وضاحت کریں یا عقیدہ توحید کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے وجود باری تعالیٰ پر دلائل پیش کریں۔ آرگیومنٹس پیش کرنے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہ موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید، تو سب سے پہلے تو عقیدہ، لاسٹ کلاس میں ہم نے اسلام اور ایمان کے حوالے سے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ تو ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہی عقیدے کی بھی ڈیفینیشن ہے، ایمان ہی کا دوسرا نام عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقیدے کو کے لغوی معنی ہیں گرا لگانا۔ عقیدہ جو ہے وہ لفظ عقد سے بنا ہے اور عقد کا لغوی معنی ہے گرا لگانا، گٹھان باندھنا کسی چیز کو، جبکہ اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے نظریات کہ جو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، جس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، ایسے نظریات، ایسی تھنکنگ، ایسا فلسفہ عقیدہ اور ایمان کہلاتا ہے۔ تو پہلا جو عقیدہ ہم پڑھیں گے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اب توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا لفظ جو ہے عربی زبان کے لفظ وحد سے بنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے وحد، اس سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے کسی بھی چیز کو واحد، اکیلا، تنہا سمجھنا۔ کوئی بھی چیز تعداد میں جب اس کے لیے ایک بیان کیا جائے گا کہ یہ چیز ایک ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ واحد یا وحد استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اصطلاح میں توحید کہتے ہیں اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات کو واحد اور یکتا تسلیم کرنا، یعنی وہ ذات کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام حیوانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی خالق، مالک، رازق جو ذات ہے، عبادت کے لائق جو ذات ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ ذات ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، اس کا نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی عبادات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تبلیغ کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ ہو گیا عقیدہ توحید اور اس کا مختصر سا مفہوم۔ اب بات یہ ہے وجود باری تعالیٰ۔ وجود باری تعالیٰ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا موجود ہونا۔ جیسا کہ لاسٹ کلاس میں کچھ میں نے آپ کو تھوڑا بہت پڑھایا تھا عقیدہ توحید کے حوالے سے، تو شروع ہی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے لوگوں کے بہت سارے نظریات رہے۔ کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ کائنات اور یہ پوری دنیا جو ہے یہ خود بخود مریض وجود میں آئی، خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے اور خود بخود یہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کو تو مانتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ضرور ہے، لیکن پھر وہ اس کو کچھ اور نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی، وہ اس بات پر تو قائل ہے کہ اللہ کی ذات کا یا اس کائنات کو بنانے والی جو ذات ہے اس کا وجود تو ہے۔ وجود کا تو انکار بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں اس کا انکار وہ دہریے کہلاتے ہیں۔ دہریے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اللہ کے موجود ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یعنی خدا کے موجود ہونے کا۔ یہاں پر اللہ کی ذات کا تو لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے کہ خدا، کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس کی مختلف صورتیں بنا لیتے ہیں اپنا جو ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے
اور وہ اکیلی ذات ہے. دو چیزیں ہم نے ثابت کرنی ہے. تو پہلے ہم وجود باری تعالیٰ پر دلائل دیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی، خود بخود چل رہی ہے اور خود بخود اس کا اختتام ہوگا، اس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں، بلکہ یہ کائنات بنانے والی کوئی ذات ضرور ہے جو موجود ہے. تو آئیے چلتے ہیں آرگیومنٹس کی طرف، دلائل کی طرف. پہلی دلیل آپ کی بک میں بھی یہ موجود ہے اس ٹاپک کے انڈر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. ترجمہ، تو خدا رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کیا تجھے کوئی فطور نظر آتا ہے. فطور کہتے ہیں کوئی فالٹ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ پوری جو صنعت ہے، جو انڈسٹری ہے، جو کارخانہ دنیا ہے، اس میں ذرا غور کرو، اس میں فکر کرو اور دیکھو کیا تمہیں کہیں کوئی فالٹ نظر آتا ہے. ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بے شمار فالٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بالکل جو ہے وہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے. انسان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کارخانہ دنیا کے اندر جو نظام ہے، جو چل رہا ہے، اس میں کوئی فالٹ ہمیں نظر نہیں آتا، تو انسان پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو ذات اس کو تخلیق کرنے والی ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے، کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کا فالٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں خود بخود ہو رہی ہوتی، خود بخود ہمارے وجود میں آتی، تو اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا. اگلی آیت کی طرف دیکھیے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک ہی دائرے میں تیر رہے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سولر سسٹم پر غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی کہ دیکھیے کس طرح ایک ہی دائرے میں یہ تمام جو ہے سیارے اور یہ بڑے بڑے ستارے جو ہیں یہ موجود ہیں. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک سیارہ دوسرے کی جگہ چلا گیا ہو، یا ایک نے دوسرے کے ساتھ کلیش کیا ہو، کوئی ٹکراؤ ہوا ہو. کبھی نہیں. نہ سورج نے کبھی زمین کو پکڑا، اور نہ ہی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کبھی سورج کے قریب جانے کی اس نے کوشش کی. یہ سب جو ایک ہی دائرے میں، ایک ہی نظام میں اتنے نظم و ضبط ڈسپلن کے ساتھ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں. ایک ہی ان کا دائرہ ہے، دائرہ کار تو ان کا ایک ہی ہے. یہ زنجیر جو ہے، چین ہے، یہ ایک ہی ہے. تو اس میں تمام کے تمام اتنے ڈسپلن کے ساتھ کیسے ان کو اس ڈسپلن کے اندر کس ذات نے باندھ دیا؟ خود بخود تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے عالیشان طریقے سے یہ تمام سسٹم اتنے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہو. خود بخود جو چیز ہوتی ہے اس میں کبھی بھی اتنا ڈسپلن نہیں ہوتا. اور یہ اس قدر زبردست ڈسپلن جو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ کوئی ذات ضرور ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ دن جو ہے وہ اپنے وقت سے زیادہ ہو گیا ہو، یا کبھی ایسا ہوا کہ رات نے جو ہے وہ اپنے وقت سے زیادہ حصہ لے لیا ہو، وہ دن کے وقت میں کبھی آ گئی ہو، یا دن جو ہے وہ رات کے وقت میں آ گیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. جب سے کائنات بنی ہے، تب سے لے کے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تلک جتنا دن کا وقت ہے، دن اپنے مخصوص وقت پر آتا ہے، جتنا رات کا وقت ہے وہ اپنے مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے. اس قدر ڈسپلن تو ہماری انسانوں کی زندگی میں نہیں ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، غیر جاندار چیزیں اس قدر ڈسپلن کے ساتھ جو چل رہی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضرور کوئی بہت ہی عظمت والی ذات جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. اگلی آیت دیکھیے. انسان کی اپنی جسم کے اوپر، اس کی پیدائش کے اوپر اس کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی. فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ لوگ انسان بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں؟ کیا بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے؟ جواب دیں. یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے.
تو جب انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو ان سوالوں کے جواب میں اس کے پاس نہ کہنے کے علاوہ، نو کہنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ نہ انسان بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہوا، نہ انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، اور نہ انسان اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ان زمینوں کو پیدا کیا یا آسمانوں کو پیدا کیا، نہیں۔ تو جب آنسر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ذات تو ضرور ہے۔ اب ایک عقلی دلیل اس بات کے اوپر لاجیکل ایک آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں نہیں آئی، بلکہ ضرور کسی نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اپنی سراؤنڈنگز میں ارد گرد غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ وہ اپنا وجود رکھنے میں، اپنی موجودگی کا اظہار کرنے میں اپنے خالق کی محتاج ہے، اپنے بنانے والے کی محتاج ہے۔ آپ ارد گرد نظر دوڑا کر اپنے چیزوں کا مشاہدہ کر لیجئے تو انسان جب دیکھتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز، سوئی بھی ہے اگر، یا سوئی کا دھاگا ہے، یا اور اس سے کوئی چھوٹی چیز آپ لے لیجئے، وہ بھی اپنی وجود رکھنے میں، اپنی ایگزسٹنس شو کرنے میں اپنے بنانے والے کی محتاج ہے۔ بنانے والا ہوگا تو چیز وجود میں آئے گی، بغیر بنانے والے کے کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو ہم جب اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی موجودگی کے لیے اپنے بنانے والے کی محتاج ہے، تو اتنی بڑی کائنات، اس میں لا تعداد سیارے، ستارے، گیلیکسیز، اور یہ زبردست کائنات کا نظام جہاں تک انسان کی ابھی عقل بھی نہیں پہنچی، یہ سارا کا سارا نظام خود بخود کیسے بن سکتا ہے، خود بخود کیسے مارز وجود میں آ سکتا ہے؟ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا وہ ضرور موجود ہوتا ہے، بنانے والے کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی بڑی کائنات اپنی موجودگی کے لیے بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ تو ضرور اس کائنات کو بھی بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ اب یہاں ہم نے اس بات کو تو ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، تبھی اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ذات ایک ہے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی وہ تھی وجود باری تعالیٰ پر، اس کائنات کی کو بنانے والی ذات کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ اب وہ ذات ایک ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ اس کائنات کو بنانے والی جو ذات ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی لاجیکل دلیل جو ہے وہ پیش کی ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی اور دوسرے خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم تباہ اور برباد ہو جاتا۔ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرض کر لیجئے کسی بھی ادارے کے، ایک انسٹیٹیوٹ کے، کسی بھی اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے 2 پرنسپل، کسی بھی ملک کے 2 بادشاہ، 2 وزیر اعظم، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر وزیر اعظم، ہر بادشاہ یا ہر جو ہے پرنسپل وہ یہ کہے گا کہ میری مرضی کے مطابق نظام چلنا چاہیے۔ پرنسپل جو ہوگا وہ کہے گا اسکول میں میری مرضی کے مطابق سارا نظام چلنا چاہیے، دوسرا کہے گا میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو جب ہر اتھارٹی رکھنے والا اپنی مرضی کے مطابق نظام کو چلانے کی کوشش کرے گا تو اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا نظام نتیجتاً تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اختلافات پیدا ہوں گے، انتشار پیدا ہوگا اور پھر آخر میں اتنا جھگڑا بڑھے گا کہ سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح ملک کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا اگر 2 وزیر اعظم ہو یا 2 بادشاہ ہوئے۔ تو جب ایک چھوٹے سے ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے،
جب ایک چھوٹے سے ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو پھر اتنی بڑی کائنات کے چلانے والے دو طاقتور خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو سے زیادہ کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی. اگر صرف دو ہی تسلیم کر لیے جائیں کہ دو خدا ہیں، اگر دو بھی خدا ہوتے تو وہ دونوں اپنی مرضی کے مطابق زمین اور آسمان کا اور کائنات کا نظام چلانے کی کوشش کرتے، جس کے نتیجے میں اس کا سارا نظام دھرم برہم ہو جاتا. تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے، ہم دنیا کے نظام پہ غور و فکر کریں، کیا اس زمین اور آسمان کا نظام جو ہے دھرم برہم ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں. جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے آج تک زمین اور آسمان کا جو نظام ہے وہ بالکل اپنی ترتیب کے ساتھ اسی طرح رواں دواں ہے جس طرح آغاز پہ اس کا نظام بنایا گیا تھا، ترتیب دیا گیا تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو چلانے والا بھی ایک ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ ہوتے تو زمین اور آسمان کب کی ختم ہو چکی ہوتی. تو یہ بڑی زبردست لاجیکل ریزننگ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کی ہے، اور اس سے اس کائنات کے خالق اور مالک کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ توحید ہے وہ کس قدر زبردست اور عالی شان ہے. اس سوال کا آنسر جو ہے یہیں تک آپ نے رکھنا ہے. اس میں 3 آپ نے قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ وجود باری تعالیٰ کے ضمن میں دینی ہے، اس کے بعد ایک آپ نے عقلی دلیل دینی ہے، اور ایک آخر میں آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی جو ذات ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو امید ہے آج کی کلاس میں عقیدہ توحید کے حوالے سے، وجود باری تعالیٰ کے دلائل کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.